نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم مکرم ناظرین باتمکین ARYQ ٹی وی پر امہات المومنین کے اس پر نور بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری. حاضرین مکرم، ربیع النور کی بابرکت ساعتیں ہیں، ہر طرف نور بکھر رہا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ماہ مقدس ہے. میرے آقا کریم کی جلوہ گری دیکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت تھی، گمراہی تھی، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء آئے، ہر طرف اجالا ہو گیا. سرکار کے آنے سے پہلے جسم تھے مگر احساس نہ تھا، عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا، زمین تھی سبزہ نہ تھا، رات تھی اجالا نہ تھا، سر تھے قرار نہ تھا، سر تھے وقار نہ تھا. ان حالات کے اندر رحمت خداوندی جوش میں آئی. کوئی پکارنے والا پکار اٹھا، قد جاک من اللہ نور، کہ تجھے مبارک ہو کہ غم گسار آ گئے، تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دل ربا آ گئے، ساقی کوثر آ گئے، در یتیم آ گئے، رب کے کریم آ گئے. بس آقا کا آنا تھا. کلیاں چرخنے لگیں، پھول مہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، رات ڈھلنے لگی، بات بننے لگی، آنسو تھمنے لگے، ہونٹ مسکرانے لگے، غم ٹھکانے لگے، احساس جاگنے لگا، شیطان بھاگنے لگا، ابر رحمت برسنے لگی، قدم سنبھلنے لگے. بس کیا تھا؟ ہر ایک کے لب پر سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آئے؟ ہر ایک ذرہ پکار اٹھا، حضور آئے، حضور آئے. ناظرین کرام، آج کے بابرکت پروگرام میں جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ذکر جمیل ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. اور یہ ذکر کرنے لگے ہیں خانواد نبوت کے شہزادے، آل نبی اولاد علی، جن کے رگوں میں خون خیر الرسول دوڑ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے سلوٹ پیش کیا تھا کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام. تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آل الطاہرین الطیبین واصحابہ المتعذبین. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق جگر گوشہ نقیب ملت حضرت صاحبزادہ صاحب والا شان حسان حسیب الرحمن زیدہ مجدکم، ارباب علم، احباب فضل، قابل احترام سامعین، ناظرین، امہات المومنین کی شان میں ربیع النور کی ہمایون گھڑیوں کے اندر جو گفتگو کا سلسلہ 10 دنوں سے شروع ہے، آج اس کی 11ویں نشست ہے. ARYQ ٹی وی نے یادوں کی
بڑی دلکش لوح محبت ہزاروں نہیں لاکھوں سننے والوں کے سامنے رکھ دی۔ میں نے یادوں کی لوح کہا، وگرنہ دل چاہ رہا تھا کہ لوح محفوظ کہہ دوں۔ اگر کہہ دوں تو پھر یہ بھی بے جا نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن حکیم نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اگر رطب و یابس اس لوح محفوظ میں ہے تو حضور کے زندگی کے ساتھی امہات المومنین کے تذکرے اور یادیں بھی اس میں محفوظ ہیں۔ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی خوشبو آپ کے عالی گھرانوں سے سونگھ کر اپنے مشام ہستی کو معطر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کے اپنے دماغوں کے جو نظام بنائے ہوئے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور انسانی قافلے بےتابی کے ساتھ دور رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی الہامی دستور کا ایک نیر تامہ ہے۔ اگر یہ ایسا ہے تو پھر وہ ازواج مطہرات جنہوں نے اپنی زندگیوں کے لیل و نہار شب و روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گزارے، وہ قابل یاد ہی نہیں۔ ان کی شان اور ان کی عظمت و فضیلت کے نور کو انسانی قافلوں کے لیے اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی آخری شادی کا ذکر کرنا ہے، یعنی سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا، لیکن میں اس ذکر سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ بہت کم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ گھر کی چار دیواریاں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ محفوظ ہونے کی علامت بن جائیں۔ رواج یہ ہے کہ گھر جب بنائے جاتے ہیں وہ مربع ہی بنائے جاتے ہیں، چورس۔ شہد کی مکھی مسدس بنا لیتی ہے، کہیں مسمن بنائے جاتے ہیں۔ دیواریں گھر کی 4 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، وہ گھر کی حفاظت کی علامت ہوتی ہیں۔ ازواج مطہرات کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، ان کے احوال کا مطالعہ کریں، تو جس قبیلے کی کوئی عورت حضور کے حرم میں آئی ہیں، اس کے آنے کے بعد اس قبیلے کو حضور پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہو سکی ہے۔ میں اس اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اسلام کے لیے قلعہ ثابت ہوئی ہیں، اور جتنے قبائل سے وہ آئی ہیں ان قبائل کے سورما سرنگوں ہو گئے ہیں، اور انہوں نے دل و جان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ شاید طوالت کا وقت متحمل نہیں، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہوں گا اور عرض کروں گا کہ جس وقت دنیا مغرب کے پاس کوئی اور بات نہ بچی تو تعدد ازواج جیسی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ حالانکہ دیکھیں نامہ عتیق
اور جدید اور پرانی کتابوں کے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو قرآن نے نہیں کہا، لیکن پہلے مذاہب کی کتابوں نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے 1800 شادیاں کیں۔ جہاں 1800 شادیاں کرنے کی بات مذہبی کتاب میں کی جائے، یا داؤد علیہ السلام کی 9 بیویوں کا ذکر کیا جائے، یا موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویوں کا ذکر کیا جائے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 10 کنواری بیویوں کا ذکر کیا جائے، میرے خیال میں یہ ریکارڈ مذہبی کتابوں کا ریکارڈ ہے۔ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو میں عرض کروں گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں، ان شادیوں کی حکمتیں آج انسانی آنکھ کے سامنے آئی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل زمین پر بسنے والے فرعونوں کا سر نگون کرنا تھا، اور یہ معجزہ نہیں ہے حضور کا کہ بڑے بڑے فرعونوں کا سر نگون ہو گیا، اور مصطفیٰ کریم نے اس فتح کا جو وسیلہ بنایا وہ اپنی ازواج مطہرات اور امہات المومنین کو منایا۔ اگر آپ مکہ شریف سے مدینہ کی طرف منہ کر لیں اور خلوص کے ساتھ سفر شروع کریں، رش نہ ہو، اور 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چلیں تو ٹھیک 20 منٹ کے بعد آپ سڑک کے بائیں طرف آپ نظر کریں گے تو ایک 4 دیواری نظر آئے گی۔ اس 4 دیواری کے اندر ایک نور کی مرکز ہے، جو لوگ جانتے ہیں سو جانتے ہیں کہ وہ حضور کی محبتوں کی ملکہ سیدہ میمونہ کا مزار ہے، جہاں وہ آسودہ ہیں۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آخری شادی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی، جب ظاہرین مکہ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے اپنے دلوں کو مسحور کر رہے تھے، اور رحمت عالم علیہ السلام نے اس وقت نکاح کیا۔ قرآن مجید نے کہا تھا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا۔ اس موقع پر سیدہ میمونہ نے اپنے آپ کو سپرد کیا، ہبہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو 3 دن مسلمانوں نے رہنا تھا، تو مشرکین نے کہا کہ 3 دن پورے ہو گئے، آپ شہر سے نکل جائیں۔ مسلمانوں کو کہا، عمرۃ القضا تھا، تو رحمت عالم علیہ السلام نے تاریخی لفظ کہے تھے کہ میرا نکاح میمونہ سے ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے تو کہ میں سارے مکے والوں کو دعوت دوں اور میمونہ کا ولیمہ میں سب کو کھلاؤں اور سب کے سامنے کھانا رکھوں۔ آج تاریخ کے طالب علم کو میں یاد کروں گا کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ حضور کے گھر میں جس وقت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا آئی تھیں تو ان کی ولادت پر بھی حضور نے آل مکہ کی دعوت کی تھی، اور سارے لوگ آئے تھے ان کی ولادت کا کھانا کھانے کے لیے۔ جناب میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی شادیوں اور نکاحوں میں میمونہ کے نکاح پر ولیمہ کی خوشی کرنے کا اظہار اپنی زبان نور سے ارشاد فرمایا تھا، لیکن وقت کی تنابیں خود بخود کھنچتی چلی جا رہی ہیں، تو میں آپ کو اس طرح متوجہ کروں کہ ٹھیک حضرت سیدہ میمونہ 80 سال عمر آپ نے پائی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ سیاست وقت سے بالکل کنارہ کش نہیں، اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کی حدیثیں سنانے آپ کا شغف تھا۔ آئمہ
محدثین نے 76 احادیث آپ کی سند سے نقل کی ہیں، لیکن میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ آپ کا وصال ٹھیک اس جگہ ہوا جہاں رخصتی ہوئی تھی، مقام صرف پر۔ اور مجھے اس محدث کے لفظ اس وقت یاد آ رہے ہیں، محدث کبیر جس نے کہا تھا کہ میمونہ تیرے قدموں کو اور تیرے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی اس کو سلام، کہ حضور کے وصال کے بعد تیرے قدم کبھی روضہ شریف کی طرف اٹھتے اور کبھی اپنی رخصتی کے مقام پر اٹھتے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا یہ تھا کہ آپ کا وصال بھی بالکل ٹھیک اسی جگہ ہوا جہاں آپ کی رخصتی ہوئی تھی، اور جاتے ہوئے آپ کے لبوں پر تبسم تھا، اور آپ کہہ رہی تھیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ حضور کے قدموں میں پہنچی تو اسی جگہ، اور اب حضور کے پاس پہنچوں گی تو اسی جگہ سے۔ حاضرین ناظرین، سیدہ میمونہ جیسے کہ اس سے پہلے ایک محفل کے اندر ڈاکٹر اعظم صاحب نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو بہنیں تھیں یہ بڑی ذہین فتین تھیں، لبابہ کبرا ہو یا لبابہ صغرا ہو یا ام الفضل ہو، ماں کی طرف سے اسماء بنت امیس ان کی بہن لگتی تھیں، اور ان کی بہن حضرت حمزہ کے گھر تھیں۔ یہ اعزاز بھی میں ذرا کھول کے بتاؤں کہ اسماء نے جعفر بن طیار سے نکاح کیا، اس کے بعد ابو بکر صدیق کے حرم میں آئیں، ان کا وصال ہو گیا تو حضرت علی کا نکاح ہوا۔ میرے خیال میں یہ خون بڑی فضیلت والا تھا کہ اتنے عظمت والے لوگوں کے گھر پہنچا، اور محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت علی کہا کرتے تھے، پالا انہوں نے تھا تو کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور جس وقت آپ کو کہا گیا کہ شہادت کے بعد آپ کی جلد اتار دی جائے گی مصر کے اندر، تو محمد بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے تاریخی لفظ کہے تھے کہ میں بیٹا ابو بکر کا ہوں، پالا مجھے علی نے ہے، ماں میری اسماء بنت امیس ہے، تم میری جلد اتار لو، لیکن میں علی سے وفا کا رشتہ ترک نہیں کروں گا۔ حاضرین ناظرین، واپس لوٹیے، الفاظ کو بھی سمیٹوں اور ان تاریخی لمحات کا بھی استدراک کروں۔ ARYQ TV نے شان امہات المومنین کے لقب سے یہ تقریبات کیں، تو شان آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کے اندر وہ رگ جو روشنی لاتی ہے اس کو شان کہتے ہیں، اور وہ 4 رگیں جو کہ آنسو لاتی ہیں آنکھوں کے اندر ان کو شعون کہتے ہیں۔ دراصل آنکھ میں کچرا پڑ جائے تو وہ رگیں فوراً پانی مہیا کرتی ہیں تاکہ آنکھ میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ شان امہات المومنین کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ جب بھی پریشان ہو جائے انہیں روشنی بھی امہات المومنین سے ملے گی۔ میں آپ کے سامنے لاؤں کہ قرآن مجید کی آیت جو ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تسلیم کرتا ہوں اور تسلیم کرنا چاہیے کہ آل بیت کا مصداق امہات المومنین بھی ہیں اور حضور کی شہزادیاں بھی ہیں، لیکن یہ کہنے کے بعد میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہیں ساری خواتین ہیں، سیدہ فاطمہ بھی خاتون ہیں، لیکن قرآن مجید مؤنث کا صیغہ نہیں استعمال کرتا، وہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ یہ عنکم الرجس یاد رکھیے یہ عربی ہے، یہ میرے گاؤں والے لوگ جو زبان بولتے ہیں کہ ہمارا جاتا ہے جاتی ہے ہوتا ہے اور کھاتی ہے کھاتا ہے ہوتا ہے، قرآن مجید کا یہ ادب ہے، اس میں سہو نہیں ہو سکتا ہے
یہ جھرنا ہے، یہ باران رحمت ہے علوم و معارف کی، اور اس سے قومیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رب کریم نے کہا انکم الرجسا، تم سے رجس کو دور کر دیا۔ کم تو مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اس وصف میں شامل نہیں ہیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آخری لفظ غور سے سمجھنے والے ہیں کہ عرب کے ایک بدو بستی میں گیا تو وہاں سے مجھے معنی یہ سمجھ آ گیا کہ وہاں عورتیں پردہ نشین تھیں، اور میرا کام جس وقت گھر والوں سے ہوا تو وہ پردہ نشین خواتین خود دیواروں کے پیچھے چھپ گئیں اور اپنے بچوں کو کہا تم آگے ہو جاؤ تاکہ اجنبی سے ذرا بات ہو جائے۔ مصطفیٰ کی شہزادی تو وہ بھی تھی کہ میدان محشر میں ہوگی تو رب کی طرف سے آواز آئے گی نگاہیں جھکا دو، محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ حاضرین ناظرین، آئیے، یہ خواتین خانہ ہیں۔ رب کریم نے ہنہ کو، عورتوں کو، ازواج مطہرات کو پردے میں رکھ کے کہا اے بیبیو تم بھی اور فاطمہ الزہرا آپ بھی اپنے حسن حسین کو آگے کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ بات بیبیوں کی ہو رہی ہے اور چہرے حسن اور حسین کے نظر آ رہے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تاریخی تقریبات انہی الفاظ کے ساتھ ختم ہوا چاہتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں ARYQTV کے لیے، حاجی عبدالرؤوف صاحب کے لیے، جو علماء افاضل ان تقاریب میں شامل ہوتے رہے اور جو احباب سننے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ ARYQTV کا عملہ خصوصاً حسن حسیب الرحمان صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزا بھی دے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حضور کی آل کی محبت بھی عطا فرمائے، حضور کی ازواج کی محبت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔